السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب بھی ہمارے گھر میں کوئی مہمان آنے والے ہوتے ہیں یا ہمیں کہیں باہر جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کہا جاتا ہے اچھے سے نہا دھوا کر کے ایک اچھا سا کپڑا پہن لے یا منہ ہاتھ دھو کر کے ایک عمدہ سا لباس پہن لے۔ تو آئیے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں کہ کیا یہی سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کپڑا پہن لیں اور خود کو خوبصورت بنا لیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ہیں جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ سب سے پہلے ہم دنیا کے شروعات سے دیکھتے ہیں کہ جب دنیا پیدا ہونے والا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے فرشتوں سے کہا کہ میں انسان کو بنانا چاہتا ہوں جو دنیا میں رہے اور میری عبادت کرے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم عبادت کے لیے کم ہے، ہم ہر وقت آپ کی عبادت کرتے ہیں، کبھی بھی آپ کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن آپ ایک ایسے مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں جو کبھی آپ کی عبادت کریں گے، کبھی آپ کی نافرمانی کریں گے، آپ کے حکموں کو پامال کریں گے، آپس میں خون ریزیاں کریں گے، ایک دوسرے سے حسد کریں گے، جلن کریں گے، ایک دوسروں کو نیچا گرانے کی کوشش کریں گے، اور اس میں طرح طرح کی عیبیں اور بیماریاں فرشتوں نے ہمارے بارے میں بتلایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ تو قرآن کریم اس کا کیا نقشہ کھینچتا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند اسماء کے نام سکھلا دیے، اس کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، فرشتوں سے ان اسماء کے نام پوچھے گئے، فرشتوں کو نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس ناموں کو پوچھا، آدم علیہ السلام نے بتلا دیا۔ تو یوں آدم علیہ السلام کی فضیلت عیاں ہو گئی فرشتوں کے سامنے، اور انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور سجدے میں گر گئے کہ یقیناً جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ تو یہاں پر دیکھیے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت کس چیز کی وجہ سے ہوئی؟ کیا اچھے کپڑے کی وجہ سے ہوئی جو انہوں نے اچھے سے نہا دھوا کر کے اپنے آپ کو سنوار لیا تھا اس وجہ سے نہیں، بلکہ آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر علم کی وجہ سے ہوئی۔ وہ علم ہی تھا جس نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت بخشی۔ اس کے بعد دنیا چلتا رہا، جب ہمارے نبی کا ظہور ہوا، ہمارے نبی پر پہلی وحی آئی، تو پہلی وحی کیا تھی؟ آپ میں سے اکثر لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن اس کا ترجمہ بہت ساروں کو پتہ نہیں ہوگا۔ اقرأ بسم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ دیکھیے سب سے پہلی وحی کیا ہے؟ اقرأ بسم، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ دیکھیے یہاں پر بھی ہوئی تو علم کے بارے میں ہی سوال ہوا، پڑھیے۔ یہاں پہ کوئی کپڑے کے بارے میں سوال نہیں ہوا، کوئی میک اپ کے بارے میں سوال نہیں ہوا، بلکہ علم کے بارے میں سوال ہوا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کی اخلاق اچھے ہوں۔ پھر دوسری حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ اسی طرح حدیث میں آیا النظافۃ نصف الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو دیکھیے جس طریقے سے صفائی ستھرائی کو آدھا ایمان کہا گیا، اسی طریقے سے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے۔ ان خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو فضیلت ہوئی فرشتوں پر علم کی وجہ سے، سب سے پہلی وحی آئی اس میں بھی علم کا ہی ذکر تھا، پڑھنے کا ذکر تھا۔ تو جس طریقے سے صفائی ستھرائی ضروری ہے، ہم اپنے بچوں کو عمدہ سے عمدہ لباس پہناتے ہیں،
انہیں نہلا دھولا کر کے منہ ہاتھ دھو کر کے تیار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچے کو علم بھی سکھائیں۔ انسان کی فضیلت ہوتی ہے علم کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اس کے کیریکٹر کی وجہ سے، نہ کہ اس کے کپڑے کی وجہ سے۔ کپڑے تو کوئی بھی عمدہ سے عمدہ پہن لے گا، لیکن علم اپنی محنت، اپنے جد و جہد اور اپنی کوشش سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ کوئی علم خریدنے والی چیز نہیں کہ کوئی علم خرید لے۔ ڈگری تو خریدی جا سکتی ہے، آپ کالج سے، یونیورسٹیوں سے ڈگری خرید سکتے ہیں، لیکن علم نہیں خرید سکتے۔ آپ اخلاق نہیں خرید سکتے۔ آپ 2 منٹ، 5 منٹ، آدھا دن، 1 گھنٹے یا 1 دن آپ اچھا بننے کا ناٹک تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اچھا بننے کے لیے اس پر محنت کرنی ہوگی، اپنے اخلاق کو نرم کرنا ہوگا۔ آپ ہمیشہ زندگی بھر ناٹک نہیں کر سکتے۔ اسی لیے عمدہ اخلاق کے لیے بچپن سے اس طرح سے پرورش ہونی چاہیے، اس طرح سے اس کی عادتیں ہونی چاہیے۔ بچپن میں بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں چلتے پھرتے وہ گالیاں بک رہے ہیں، اس کے ماں باپ بھائی بہن ساتھ میں ہے، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، کہہ رہے ابھی تو بچہ ہے۔ ابھی اگر وہ بچہ ہے تو وہ گالیاں کیوں دے گا؟ اگر کچھ پڑھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کچھ نہیں آتا۔ انہیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ گالیاں بکنا سیکھ گئے۔ آخر کیوں؟ یہ ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری لاپرواہیاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے اخلاق کو درست نہ کیے، تو وہ آپ کے چھوڑے ہوئے پیسے کو غلط کام پر استعمال کرے گا اور اس کا گناہ آپ کو ملتا رہے گا۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچے کے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے لوگوں کا آج نام لیا جاتا ہے جو ہمارے بڑے اور بزرگ ہیں، کیا ان کا نام اس وجہ سے لیا جاتا ہے کہ وہ کس قسم کا جوتا پہنتے تھے، یا ان کے چپل کا ڈیزائن کیا تھا، یا ان کے کپڑے کا کلر کیا تھا؟ نہیں، بلکہ انہیں اس وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے، ان کے علم کی وجہ سے، کہ انہوں نے کیا بات کہی، ان کی عادتیں کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے، اس وجہ سے انہیں یاد رکھا جاتا ہے۔ آج علامہ اقبال کا نام کون نہیں جانتا؟ بچے بچے ان کا نام جانتے ہیں، تو کیا اس وجہ سے جانتے ہیں کہ وہ کیا پہنتے تھے؟ نہیں، بلکہ ان کے علم کی وجہ سے۔ ڈاکٹر ابوالکلام آزاد کو کون نہیں جانتا؟ کیا اس وجہ سے کہ ان کا کپڑا کیسا تھا؟ بلکہ ان کے علم کی وجہ سے، انہوں نے کیا بات کہی، انہوں نے کیا چیزیں ایجاد کی، اس وجہ سے انہیں لوگ جانتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے علم پر توجہ دیں، اپنے اخلاق پر توجہ دیں، دوسروں سے نرمی سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تبھی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی ہے۔ بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کو نمازیں سکھائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ 7 سال کی عمر سے اسے نماز کی تلقین کریں، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے وہ نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کی جائے، تاکہ وہ اس حال میں وہ بلوغت کو پہنچے کہ اس کی نماز کی عادت ہو اور وہ پہلے ہی وقت سے نماز پڑھنا لگے۔ اسی طریقے سے ہم قرآن کریم اسے سکھائیں۔ بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو مردہ کا کلام بنا دیا گیا۔ قرآن کریم کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی 1 پارہ پڑھ دو، 2 پارہ پڑھ دو، یا خود ہمیں توفیق ہوتی ہے کہ ہم پڑھ لیں 2-4 لیں۔ سالوں کا سال قرآن یوں ہی طاق میں پڑا رہتا ہے، گھر کی زینت بنی ہوتی ہے۔ جس طرح سے ہم کوئی چیز گھر میں پھول سجاتے ہیں، اسی طریقے سے بس ہم نے طاقوں میں قرآن کو رکھ دیا اور اس سے گھر کی زینت ہو رہی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک مولانا صاحب کسی کے گھر گئے ہوئے تھے، اور وہیں میز پر قرآن کریم رکھا ہوا تھا، اور وہیں پر کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے۔ گھر میں اور بھی باہر کے لوگ آنے لگے، تو مولانا صاحب نے سوچا کہ میں اس پیسے کو قرآن کریم کے اندر رکھ دیتا ہوں تاکہ پیسہ محفوظ ہو جائے، اور جب یہ لوگ قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھولیں تو انہیں ان کا پیسہ مل جائے۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا، پیسے کو قرآن کریم میں رکھ کر کے بند کر دیا اور جزدان میں ڈال دیا۔ حافظ صاحب چلے گئے، گھر کے مہمان چلے گئے،
اب لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، وہ پیسے کہاں گئے؟ انہوں نے بہت جگہ تلاش کیا لیکن پیسے انہیں ملے نہیں۔ اب انہوں نے غلط فہمیاں پال لی کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے پیسہ لے لیا، فلاں رشتہ دار نے لے لیا، فلاں نے لے لیا، فلاں بچے آئے تو انہوں نے پیسے لے لیے۔ انہوں نے سب سے تحقیق کی لیکن انہیں پیسے کا پتہ نہ چل پایا، صرف مولوی صاحب ہی پوچھنے کے لیے بچ گئے تھے۔ تو اکثر نے یہ سوچ لیا کہ مولوی صاحب نے پیسہ لے لیا، لیکن اتفاقاً 6 سال کے بعد وہ مولوی صاحب دوبارہ ان کے گھر پر آئے اور وہ اسی جگہ بیٹھ گئے۔ اتفاقاً گھر کے ممبروں میں سے ایک نے پوچھ لیا کہ ایسی ایسی بات تھی، 6 سال پہلے آپ بھی اس دن موجود تھے اور یہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ پیسے ملے نہیں۔ تو مولوی صاحب رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ گھر والوں نے سوچا کہ شاید کہ انہی نے پیسہ لیا تھا اور اب انہیں افسوس ہو رہا ہے، اس لیے وہ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، اگر آپ نے پیسے لے لیا ہم نے معاف کیا۔ تو کہا میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں نے پیسے لیا، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں 6 سال سے قرآن پاک یوں ہی رکھا ہوا ہے اور آپ میں سے کسی نے اس کی تلاوت نہ کی۔ چونکہ میں نے پیسے کو قرآن پاک میں رکھ دیا تھا کہ جب بھی آپ قرآن پاک نکالے تو پیسے آپ کو مل جائے، لیکن پیسے ابھی تک آپ کو نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 سال سے قرآن کریم یوں ہی رکھا ہوا ہے اور آپ میں سے کسی نے بھی اس کی تلاوت نہ کی۔ فوراً ایک شخص گیا اور قرآن کریم لے کر آیا اور وہ جیسے ہی کھولتا ہے تو انہیں اس کے پیسے مل جاتے ہیں۔ پھر پورے گھر والے شرمندہ ہونے لگے اور مولوی صاحب سے معافی مانگنے لگے اور انہوں نے پکا عہد کیا کہ آج سے ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ اسی طریقے سے اور سینکڑوں واقعات ہیں کہ بس قرآن کریم گھر میں رکھا ہوا ہے لیکن اس کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ تو آئیے آج ہم سب بھی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں، ایک آیت ہی صحیح ہم قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکی ملتی ہے، اور الف لام میم یہ ایک حرف نہیں بلکہ 3 حرف ہے۔ اگر آپ صرف الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اگر ہم روزانہ ایک آیت کی بھی تلاوت کر لیں اور ایک آیت میں 20 15 10 ورڈ ہو تو سوچیے ہمیں روزانہ کتنی نیکیاں ملیں گی۔ ہم شروع کریں، ایک آیت سے ہی شروع کریں، پھر ہم دھیرے دھیرے اس کو بڑھائیں، ایک آیت سے 2 آیت، ایک رکوع، ایک صفحہ پہ ہم جائیں، لیکن شروعات کم از کم ایک آیت سے ہی کریں۔ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہو۔